الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اپنے سب سے مقدس کلام سے ہمیں زینت بخشی، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا فرمایا جو ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہدایت کے بہترین پھول، بہترین رہنما اصول پیش کرتا ہے۔ یقیناً آپ نے بہت ہی فکری اور بہت ہی عظیم نکات پر مشتمل گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں جو یہ نورانی ماحول ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کو نور قرآن سے منور فرمائے گا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت اپنی شاہکار تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی تمام تر توجہ ہونے والی گفتگو پر ہو، اور جس طرح آپ نے دیگر بیانات کے نکات اور ان کی باتوں کو سماعت فرمایا، ان چیزوں کو سماعت کریں اور غور کریں، اس پر سنجیدگی کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے غور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کیوں کی، اس میں کیا حکمت کار فرما ہے۔ اللہ رب العزت طاقتوں کا مالک ہے، وہ عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اس نے سورہ ملک کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی برکت والی ذات ہے کہ جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے حیات کو پیدا کیا، اس نے موت کو پیدا کیا۔ حیات کا مطلب روح کا جسم میں موجود ہونا، اور موت کا مطلب روح سے جسم کا نکل جانا۔ جب تک ہماری روح ہمارے جسم میں موجود ہے یہ زندگی ہے، اور جب روح ہمارے جسم کو چھوڑ دے یہ موت ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کس حکمت کے لیے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا، اس پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ ہماری جو روز کی روٹین ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کام پر چلے جاتے ہیں، جو سعادت مند لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، کام پر چلے جاتے ہیں، سارا دن محنت، کام، جستجو، تھکن، اور جن کو اللہ رب العزت توفیق دے وہ نمازیں جاری رکھتے ہیں، ورنہ آپ
مسلمانوں کی حالت سے واقف ہیں. اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد گھر لوٹتے ہیں، پورے دن تھکے ہوئے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ گئے، موبائل استعمال کر لیا اور پھر سو گئے. ہماری زندگی کے سال ہا سال اسی انداز میں گزر رہے ہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے رزق کی جستجو کے لیے نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور یہ انسان سو جاتا ہے. تو کیا ہماری جو روٹین چل رہی ہے کہ ہم جاتے ہیں رزق کی جستجو میں، ہم پورا دن کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رات میں گھر آتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو کیا ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے؟ کیا ہماری پیدائش اسی لیے کی گئی تھی کہ ہم اپنے کاموں پر جائیں، واپس آئیں، سو جائیں، کاموں پر جائیں، واپس آئیں، سو جائیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کی بس کوشش کریں، رزق کی جستجو کرتے رہیں؟ رزق حلال بھی عبادت ہے اور وہ فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے، اس پر بے شمار دلائل ہیں، لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، اس پیدائش کی حکمت کیا ہے. اور یہ پیدائش اس مقام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی رب ہے، وہی طاقتوں کا مالک ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانے کہ تم میں کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا، تم میں کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے. تو ہمیں جو زندگی دی اور ہماری جو موت ہوگی، یہ زندگی اور موت ہمارا امتحان ہے کہ اگر ہم اب اس زندگی میں اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ وہ تمام تر کام کر گزرتے ہیں، اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا وہ تمام تر کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، تو اگر ہم کرنے والے کام کریں گے اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا، اور اگر ہم بچنے والے کاموں سے بچیں گے تو اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا. ہمارے اعمال میں، نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جو جتنے زیادہ نیک اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کرنے میں کامیاب ہو جائے، جو جتنے زیادہ نیک اعمال لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں کامیاب ہو جائے، وہ اتنے ہی بڑا کامیاب ہے. وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جائے گا، اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جائے گا. اگر ہم نیک اعمال لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ہم سرخرو ہوں گے، ہمیں عزتوں اکرام سے نوازا جائے گا، ہمارے لیے بہترین انعامات ہیں. لیکن اگر ہم نافرمانی کے ساتھ پہنچتے ہیں، اپنی زندگی کی حکمت کو فراموش کر کر، مقصد حیات کو بھول کر اپنی جیسی زندگی گزر رہی ہے بس گزار رہے ہیں، اور بس گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو آپ بتائیے کیا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے حضور سرخرو ہو سکیں گے؟ کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کر اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے جو ملنے والی نعمتیں ہیں ان کا حصول ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس آیت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں. جب بھی طبیعت میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو، نمازوں کا دل نہ کر رہا ہو، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے کا جی نہ چاہ رہا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوری ہو، سجدوں کی لذتیں حاصل نہ ہو رہی ہوں، قیام کی سعادتیں نہ مل رہی ہوں، تو ہمیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے موت زندگی دی اور اس کے بعد وہ موت دے گا. یہ زندگی اور موت کیوں دی گئی ہے، کیوں پیدا کی گئی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا. لیکن اب اس بات پر عمل کون کرے، اس بات کو سنجیدہ کون لے، کون نیک اعمال کرے اور کیوں کرے، کیوں کرے؟
کافروں کے سامنے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کا ذکر کیا، اس دن کا ذکر کیا جس دن کے لیے انسان کو زندگی دی گئی، اس دن کا ذکر کیا جس دن کے لیے انسان کو موت دی گئی اور پھر دوبارہ زندگی دی جائے گی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جب ہم مر گئے مٹی میں مل گئے، ہم گل گئے، سڑ گئے، ہمارے جسم ختم ہو گئے، ہمارا گوشت پگھل گیا، ہماری ہڈیاں برادہ بن گئیں، تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے اٹھیں گے؟ کیسے پیدا ہوں گے؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین اور اعتماد نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام کئی حکمتوں کے پیش نظر دنیا میں بھیجے گئے، ان میں سے ایک وہ نذیر بن کر تشریف لائے اور دوسرا وہ بشیر بن کر تشریف لائے، وہ ڈرانے والے بن کر تشریف لائے۔ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، کس سے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے، اللہ رب العزت کے عذاب سے۔ وہ جہنم سے ڈراتے ہیں، وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی خوشخبری لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ حکمتیں اللہ رب العزت کے انبیاء علیہ السلام میں قدر مشترک ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی جانب مائل کرنے کے لیے وہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور وہ ڈر بھی سناتے ہیں، وہ عذاب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ڈرانا، یہ ڈر، یہ انسان کے لیے لازمی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف ہر ایک انسان پر طاری ہو کر ہی رہے گا اور یہ لازمی ہے۔ اب یہاں پر تو ہمیں اختیار ہے، انبیاء علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، اس کی کرم نوازیوں کا سلسلہ ہے کہ اس نے ہمیں جہنم کے بارے میں، ہمیں اپنے عذاب کے بارے میں آگاہی دی اور ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں بتایا گیا، دلائل قائم کیے گئے، جہنم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، اس کی کیفیات کا ذکر ہم سے کیا گیا، جنت کی کیفیات کا ذکر ہم سے کیا گیا، اس کے جو نعمتیں ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دی گئی۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنی تمام تر زندگی لوگوں کے سامنے موجود رہے اور انہیں اللہ رب العزت کے قرب کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانب ان کو بلاتے رہے۔ تو خوف یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ نبی ڈرانے آئے، ہم ڈر گئے، نبی اللہ رب العزت کے عذاب سے ہمیں خوف زدہ کر رہے ہیں، ہم خوف زدہ ہو گئے، تو ہم نے اپنے نبی کی بات مانی، ہم اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ جو اللہ رب العزت سے نہ ڈرے، نبی کے احکام پر، نبی کے بتانے پر انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے ساری چیزوں کو فراموش کیے رکھا، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، ان کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے، جب انہیں جہنم کے دروازے پر پہنچا دیا جائے گا تو داروغہ جہنم، جہنم کے جو محافظ فرشتے ہیں وہ ان سے خطاب کریں گے، ان سے خطاب کریں گے۔ وہ خطاب کیا ہوگا اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب ان کو، جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا، ان کو فوج در فوج جمع کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو اس کے محافظ ان سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہیں اس جہنم سے، جس جہنم کو تم دیکھ رہے ہو، جس جہنم کی آوازوں کو تم سن رہے ہو، کیا اس جہنم سے خوف دلانے والا تمہارے پاس نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کے جوش کی آواز کو سنیں گے، وہ اس کے انتہائی پرجوش اور انتہائی غضبناک آواز کو سنیں گے۔ وہ آواز کتنی شدت کی ہوگی، جہنم کتنی پرجوش ہوگی جہنمیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غیظ سے، اپنے غضب سے، اپنے جوش سے پھٹ جائیں گے۔ تو جہنم جہنمیوں کی اس قدر طاق میں ہے، جہنم کے فرشتے جہنمیوں کی اس قدر طاق میں ہیں کہ وہ کسی ایک جہنمی کو بھی باہر نہیں رہنے دیں گے، سب کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جب جہنمی جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، دروازے پر ان سے بات کی جائے گی، جب جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے ان سے ہم کلام ہوں گے، ان سے استفسار کریں گے، ان سے معلوم کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ وہاں پر اقرار کریں گے کہ ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، اللہ رب العزت کے نبی ہمارے پاس تشریف لائے۔ پھر کیا ہوا؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس نبی تشریف لائے، ڈرانے والے آئے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کا انکار کر دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ جہنمی وہاں پر کھڑے ہو کر افسوس کریں گے اور اعتراف کریں گے کہ ہم نے دنیا میں جو کیا وہ غلط کیا، جب ہمارے پاس نبی آئے، انہوں نے ہمیں جہنم کے بارے میں ڈرایا، جہنم کے بارے میں بتایا، تو ہمیں مان لینا چاہیے تھا، ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھا، ہمیں یہی بس ذہن میں رہا کہ جب ہم مر گئے تو مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی قدرتوں کا قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں ذکر فرمایا، ان پر حجتیں قائم کی گئیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت، اس سورت کے ابتدا میں ہی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی برکت والی ذات ہے جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو تمہاری موت کے بعد تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تمہاری موت کے بعد تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں ایک دن سامنے کھڑا کرے، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا اجر دے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، نیک کو بھی اجر ملے گا، اور جو گنہگار ہوں گے، بدکار ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کیے کی بھی انہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ عظیم رب ہے کہ جس نے پے در پہ 7 آسمان کو بنایا، 7 آسمان اس نے بنا دیے۔ جو اس قدر عظمت والا رب ہے، قدرت والا رب ہے، جو اس قدر بڑی تخلیقات کرنے پر قادر ہے، آسمان کو بنانے پر قادر ہے، اور پے در پہ 7 آسمان بنانے پر قادر ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں جان سکتا، جس کے درمیان کے فاصلے کو کوئی نہیں جان سکتا، جو اس قدر عظیم قدرت پر، اس قدر عظیم تخلیق پر قادر ہے، اس رب کے بارے میں تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، وہ تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا، وہ تمہیں تمہارے کیے کا اجر نہیں دے سکتا، وہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا نہیں دے سکتا؟ یقیناً وہ اس چیز پر قادر ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا ذکر فرمایا، ما ترى من خلق فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کے بنانے میں، اس کی تخلیق میں کوئی خرابی نہیں پاؤ گے، کوئی نقص، کوئی فتور نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر، اپنی نگاہ اٹھاؤ، هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، ایک مرتبہ پھر اپنی نگاہ اٹھاؤ، قرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار اپنی نگاہ اٹھاؤ، ہر بار تمہاری نگاہ ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہ عظیم طاقتوں کا مالک ہے کہ جس نے دنیا کے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا۔ یہ جو ہم آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، یہ سب آسمان دنیا کی تزئین و آرائش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ،
اور ہم نے شریر شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ان ستاروں کو آسمان کے لیے زینت بنایا اور شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا کہ جو شیطان آسمانوں تک جانے کی کوشش کرتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں ان ستاروں سے روکا گیا, ان کو مارا گیا, وہ اس خوف سے وہاں سے بھاگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شریر جنات ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے, بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کیا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, اور ان لوگوں کے لیے بھی بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کیا ہے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, جو اپنے رب کو نہیں مانتے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور یہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے, یہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ اعمال بھی نہیں کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں, ان کی زندگی بہت نارمل گزر رہی ہے. آپ اپنی ذات پر ہم میں سے ہر ایک غور کر سکتا ہے کہ ہم کتنا نیک عمل کرتے ہیں. نیک اعمال, نوافل, سنن اور یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر ہم غور کریں, کیا ہم فرائض بھی ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم چیزیں کی ہیں کیا ہم ان فرائض, ان واجبات کی بھی ادائیگی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ ہم فقط زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, وہ عظیم قدرتوں کا مالک ہے, لیکن جس طرح یقین رکھنا چاہیے اس طرح ہمیں یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو تو حضرت جبرائیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا, جبرائیل کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہنم یہ رونے کا سبب ہے. انہوں نے کہا جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تخلیق فرمایا ہے یہ آنسو جاری ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نافرمانی ہو جائے اور جہنم کا پروانہ جاری ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں, اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی, اپنا قرب خاص عطا فرمایا, لیکن جب آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے سینے سے ہانڈی کے کھولنے کی مثل آواز آتی, ہانڈی کے کھولنے کی مثل آواز آتی. اس قدر اللہ رب العزت کا خوف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتا ہے کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں, ان کے سینے سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے ہانڈی کھول رہی ہو. یہ خوف کا عالم ہے کہ نبی اللہ رب العزت سے اس قدر خوف کرتے ہیں. حضرت جبرائیل کو کیوں خوف؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کیوں خوف رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں کامل یقین ہے. لیکن ہماری زندگی بالکل نارمل ہے, ہماری زندگی بالکل پرسکون انداز میں گزر رہی ہے. اگر ہم نمازیں بھی چھوڑ دیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے, اگر ہم فرائض, واجبات, سنن موقدہ کو بھی چھوڑ دیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر حرام کا ارتکاب ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے, اگر مکروہ تحریمی ہم سے صادر ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے, سنن موقدہ ہم سے چھوٹتی رہیں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی, ہمیں کوئی یہ بات نہیں آتی کہ یار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے. اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے؟ اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیں, بڑے بڑے محلات بنا لیں, عظیم و شان گاڑیوں کا استعمال کریں اور اپنی زندگی کو بڑی خوبصورت بنا لیں. زندگی خوبصورت ہونا ممنوع نہیں ہے, یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جس کو دی وہ استعمال کر سکتا ہے, لیکن ان نعمتوں کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں کو فراموش کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو چھوڑ دیں تو یہ سب سے بڑا ہمارا نقصان ہے, سب سے بڑا ہمارا نقصان ہے. تو جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تم کیوں یہاں کھڑے ہو؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا کہ جہنم بھی کوئی چیز تھی؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے, جہنم کے عذابات حقیقت ہیں. اللہ رب العزت اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم کی وادیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, اس کا عذاب ایک سے بڑھ کر ایک ہے, اس کی آگ کی کوئی انتہا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی آگ
جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ کس قدر عظیم ہے، دنیا کی آگ کی شدت آپ جان سکتے ہیں کیا ہے، کہ دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بن جاتی ہے۔ تو اس سے 70 گنا زائد جو شدت رکھنے والی آگ ہے، اگر اس میں داخل کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جہنمیوں کو جو سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا وہ آگ کی جوتیاں پہنانے کا ہے، آگ کی جوتیاں پہنانے کا ہے۔ جس کو یہ عذاب ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے، شاید سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو یہ عذاب ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس سے استفسار فرمائے گا کہ اگر تجھے دنیا اور جو کچھ ہے ہر چیز تجھے دے دی جائے، یعنی دنیا کی ساری دولت تیرے پاس آ جائے، کیا اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دینے کے لیے۔ جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ کیا دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ دینے کے لیے تیار ہے جسے ہم کبھی حاصل بھی نہیں کر سکتے، اور اپنی زندگی کا مقصد ہم نے اسی کو بنایا ہوا ہے۔ دنیا کمانا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جو کہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے استعمال کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نے ہمیں دنیا دی، اس نے ہمیں زمین دی، زمین ہمارے تابع کر دی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اگر آپ اگلے ہی صفحے کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ عظیم رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، زمین تمہارے تابع کر دی۔ تم زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، زمین پر چل سکتے ہو، زمین سے تمہاری حیات جڑی ہوئی ہے، زمین سے تمہارے رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تم پر رحمت ہے، نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کرم نوازی کی ہے کہ زمین تمہارے لیے چلنے کے قابل بنا دی، رہنے کے قابل بنا دی۔ تم زمین پر چل سکتے ہو۔ زمین اگر پانی کی طرح نرم ہوتی، پانی کی طرح ہوتی تو ہم زمین پر رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ زمین پر جو ہم رہ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، اس کی برکتوں کا صلہ ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے زمین ہمارے لیے تابع بنا دی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو ہم زمین پر ٹھہر نہ سکتے ہوں۔ یہی وہ زمین تھی جس پر قارون تھا۔ جب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی دکھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو حکم دیا تھا کہ قارون کو اپنے اندر لے لے۔ زمین نے قارون کو اپنے اندر لے لیا، ہمیں نہیں لے رہی، لیکن قارون کو لیا، اس لیے کہ زمین کو حکم تھا کہ قارون کو لے لے۔ ہم زمین کے اندر نہیں جا پا رہے، اس لیے کہ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے حکم نہیں دیا کہ ہمیں اندر لے لے۔ جب قارون دھسنے لگا، اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ اس نے کہا اے لوگو، موسیٰ چاہتے ہیں کہ وہ میرے خزانے پر قبضہ کر لیں۔ اس کا خزانہ انتہائی عظیم خزانہ تھا، اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی اونٹوں پر سفر کرتی تھی، اتنا خزانہ تھا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ نے یہ میرے ساتھ جو سلوک کیا، مجھے زمین اپنے اندر لے رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کا خزانہ بھی زمین کے اندر اترتا چلا گیا۔ قارون بھی زمین میں گیا، اس کا خزانہ بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ لیکن ہم زمین کے اوپر ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم نہیں آیا، ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ زمین ہمیں اپنے اندر لے لے۔ لیکن ہمیں اللہ رب العزت سے خوف رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنا چاہیے کہ جس نے زمین ہمارے لیے تابع کی ہے، اگر اس کا ہمارے لیے حکم بدل گیا تو ہم زمین پر نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے راستے میں چلو، اس کے راستے میں چلو، زمین پر سفر کرو، زمین تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ تو ہم جو زمین پر چلتے ہیں اس اعتماد کی وجہ سے چلتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زمین پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، ہم زمین پر چلتے ہیں، سیر ہم کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی اعتماد کے ساتھ ہم نکل پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ وہاں سے نکلتے ہیں تو گھر کہتے ہیں کہ میں پہنچ رہا ہوں،
حالانکہ درمیان میں کیا زمین پکڑ نہیں سکتی؟ پکڑ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہم اعتماد کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے زمین پر چل لیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اس کے رزق سے، اس کے رزق سے کھاؤ۔ زمین ہمارے لیے ہے، زمین کو ہمارے لیے تابع کیا گیا، اس کے رزق ہمارے لیے ہیں، ہم زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ زمین اور اس زمین میں چیزیں ہمارا مقصد نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں تابع کر دی ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہی ہیں۔ تو جو چیز ہمارے لیے ہے ہم اس کے لیے کیوں جئیں؟ جو چیز ہمیں ملنی ہی ہے ہم اس کو اپنا مقصد کیوں بنا لیں؟ اللہ نے حکم دیا کلوا من رزقی، تم اس میں سے کھاؤ، اس کے رزق میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یاد رکھو اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اپنی زندگی جس طرح چاہیں ہم گزار سکتے ہیں، لیکن بالآخر ہمیں کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں، قیامت کا دن قائم ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، تو ہم رسوا نہ ہوں، ہم ذلیل نہ ہوں، ہمارے لیے جہنم کا حکم نہ ہو، ہمارے لیے جہنم کے عذابات کا فیصلہ نہ ہو، تو آج ہمیں اللہ رب العزت کا خوف کرنا ہے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کبھی نافرمانی ہو جائے تو فوری طور پر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کافروں کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، تو وہ بے خوفی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العزت کی قدرتوں پر ان کو یقین نہیں تھا۔ وہ آخرت میں کیا کہیں گے؟ جب ملائکہ ان سے سوال کریں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سن لیتے، کاش کہ ہم سمجھ لیتے، جو نبی ہمیں بتا رہے تھے کاش کہ ہم اس کو سن لیتے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر لیتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے، سمجھ لیتے، نبی کی بات پر یقین کر لیتے، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، جہنم کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ اپنے گناہوں پر نادم بھی ہیں، اور وہ اس حقیقت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں جس حقیقت کو نبی ساری زندگی ان کے سامنے بیان کرتے رہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ نے فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لیکن قیامت کے دن جہنم میں جاتے ہوئے جہنم میں کوئی گناہوں کا اعتراف کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھٹکار ہے جہنمیوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کافروں کی طرح بے خوفی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنی، ہمیں نبی نے جو اللہ رب العزت کی قدرتوں کا بیان کیا اس پر یقین رکھنا ہے، نبی نے جہنم کے بارے میں جو ہمیں بتایا اس پر یقین رکھنا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے خوفزدہ ہونا ہے۔ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کافروں کے لیے تو جہنم ہے، اور وہ لوگ جو بغیر دیکھے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جو بغیر دیکھے اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے تو یہ بخشش اللہ رب العزت کے خوف سے حاصل ہو سکتی ہے، یہ بخشش اللہ تعالیٰ کے خوف سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے خوف رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا ڈر عطا فرمائے۔ اگر ہم جہنم کا خوف رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور
اس کے تقاضوں کو نہیں جان پاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خبریں دیتے تھے۔ ان کی سوچ آپ دیکھیں کہ کافر کس قدر اور کیسے اللہ رب العزت کے بارے میں سوچتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کی آپس کی میٹنگ کی خبریں صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے تو کافر آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ بھائی آہستہ آہستہ باتیں کرو، محمد کو پتہ لگ جائے گا۔ محمد کو کیوں پتہ لگ جائے گا؟ اس لیے کہ ان کا رب ان کو بتا دے گا، ان کا رب ان کو بتا دے گا، تو آہستہ آہستہ باتیں کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسروا قولکم اب اجہروا بہ، تم آہستہ باتیں کرو یا بلند آواز سے باتیں کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ رب ہے جو دلوں میں پیدا ہونے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو سینوں میں موجود چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ والذی الا یعلم من خلق، آگے اللہ نے فرمایا کیا خالق ہی نہیں جانے گا کہ مخلوق کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یہ آوازیں، یہ باتیں، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، تو اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ وہ تمہاری تیز آوازوں کو بھی جانتا ہے، آہستہ باتیں کرو اس کو بھی جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی قدرتوں پر کامل یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے پر ہو جائے، دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں، تو ہمیں جس طرح اپنے رب کی قدرتوں پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے عذاب سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ہمیں خوف رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نہ اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو، تم محتاج ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات متاثر نہیں ہوتی۔ اگر ساری مخلوق بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی پر جمع ہو جائے تو روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت کی قدرت اور سلطنت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری مخلوق بھی اللہ رب العزت کی رضا پر، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر آ جائے تب بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تب بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم جو عمل کریں گے اگر اچھا کریں گے تو ہمیں ہی اس کا اجر ملے گا، اور اگر ہم برا عمل کریں گے تو اس کا عذاب، اس کی جو بھی جزا ہوگی وہ ہمیں ملے گی۔ اور ہمیں ان آیات اور قرآن مجید سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی قرآن مجید فرقان حمید سے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس دن ہم نے قرآن نہ پڑھا، جس دن ہم نے قرآن کی آیات پر غور نہ کیا ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے آپ قرآن پڑھتے تھے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو بس ناظرہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے تھے، آپ غور و فکر کرتے تھے، قرآن اس انداز میں پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام فرما رہا ہے اس پر جیسا جواب بنتا تھا حضور دیتے تھے۔ اگر بشارت کی بات ہوتی تھی تو حضور خوش ہو جاتے تھے، اگر عذاب کی بات ہوتی تھی تو خوف طاری ہو جاتا تھا، پناہ مانگتے تھے۔ تو جیسی آیت ہے، جیسا اس کا مفہوم ہے، جیسا اس کا جواب بننا ہے، ہمارے پیارے نبی اس کا جواب دیتے تھے۔ تو ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، کیا ہم نے کبھی ایسا قرآن پڑھا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، ہم اس پر غور کر رہے ہوں اور جو جواب دینا چاہیے ہم اس کا جواب دے رہے ہوں؟ اگر نہیں ہے تو آج اس مبارک اجتماع سے آپ یہ نیت کریں کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں گے، ہمیشہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مستند تفاسیر سے، علماء سے، مفسرین سے قرآن کو سمجھیں گے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم قرآن، احادیث اور دین کو صحیح طور پر سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ وقت
اوپر بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے. بس یہ آخری بات ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے. آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں, روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما, صراط مستقیم عطا فرما. کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں روز ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. کیا کبھی ہم نے اس کے حصول کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے سنجیدگی کے ساتھ صراط مستقیم کو حاصل کرنے, اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا, جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے, کرنے والے کام کرتا ہے, بچنے والے کاموں سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو, اہدنا الصراط المستقیم. ہم سب دعا کر رہے ہیں. ہم نماز میں جب تک یہ دعا نہ کریں ہماری نماز نہیں ہوتی. نماز کے اندر سورہ فاتحہ لازمی ہے. نماز میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں, لیکن ہم کن لوگوں کے طریقے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے طریقے پر کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن کے دیگر حصوں میں آپ پڑھیں تو انبیاء ہیں, صالحین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں. تو ہماری اول کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں, اور ہماری اس کے بعد کی منزل ہونی چاہیے کہ ہمارے جو بعد آنے والے لوگ ہیں, ہمارے جو بعد آنے والے لوگ ہیں, جب وہ یہ دعا کریں تو کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم میں داخل کر دے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر لیں, اور ہمارے بعد آنے والے لوگ جب تک سورہ فاتحہ پڑھیں, دعا کریں, کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے, اپنا انعام یافتہ بندہ بنا لے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے راستے پر چلنے کی لوگوں کو دعا کی توفیق دے دے. تو صالحین یہ بھی انعام یافتہ بندوں میں شامل ہیں, شہداء یہ بھی انعام یافتہ بندوں میں شامل ہیں. تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ ہم صراط مستقیم پر قائم ہوں, ان لوگوں کے راستے پر قائم ہوں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا, اور اس قدر استقامت کے ساتھ قائم ہوں. ہم قرآن کو اس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھیں, اس کی تعلیمات پر اس قدر اہتمام کے ساتھ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما لے. اور یہ وہ دعا ہے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونے کی جو انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کے حضور کی ہے. تو یہ دعا بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑے غور کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کا یہاں آنا, میرا کچھ کلام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آپ تمام ہی احباب کا بہت ہی شکریہ کہ آپ نے یہاں پر اس قدر عظیم محفل کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بشارتیں, دونوں جہاں کی رحمتیں, دونوں جہاں کی برکتیں آپ کو عطا فرمائیں. اور جو ہم نے سماعت کیا, جو آپ پہلے سماعت کر چکے ہیں, آئندہ سماعت کریں, وہ دل کے کانوں سے سنیں, دل کے کانوں سے سنیں. ایسا سنیں کہ اس پر عمل ہو, ایسا سنیں کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہو, تاکہ ہمیں ندامت نہ ہو, پچھتاوا نہ ہو. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے کافروں کی بات کی, انہوں نے کہا ہم نے سنا, اگر ہم سمجھ لیتے, سن لیتے, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر لے تو آپ جہنمیوں میں نہ ہوتے. تو آج اگر ہم نے ہوش کر لیا تو انشاءاللہ کل ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاء المبین.